ہم کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ مولانا کیا ضرورت ہے، تعلیمی یک روزہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، آپ فلسطین کی اسرائیل کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے وہ اس لیے کہ فلسطین بیت المقدس جہاں پر ہے، وہ بیت المقدس جس ایک اس کا دائرہ رکھا ہے، جب آدمی اس دائرے سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کو زیادتی بولتے ہیں، اس کو ظلم بولتے ہیں۔ جب آدمی ظلم کرتا ہے تو اس کو ظالم کہا جاتا ہے، اور جس پر ظلم کیا جاتا ہے اس کو مظلوم بولا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انصر اخاک ظالماً او مظلوماً، تم اپنے ظالم بھائی کی مدد کرو یا جن پر ظلم ہوتا ہے مظلوم بھائیوں کی بھی مدد کرو۔ ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گاؤں سماج میں کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی کو مارا پیٹا جا رہا ہے، تو ان کی تو مدد کر سکتے ہیں کہ ارے یہ تو مظلوم ہے، ان کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے۔ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کی حمایت میں، ان کو انصاف دلانے کے لیے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ظالماً، اگر تمہارا بھائی ظالم ہے تو اس کی بھی مدد کرو۔ اس کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی مدد اس کو ظلم کرنے سے روکنا ہے۔ اگر وہ ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، تو آپ نے اگر اس کو ظلم کرنے سے روک دیا تو گویا آپ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کی مدد کیجئے، ان کو ظلم کرنے سے روکیے، مظلوم کی مدد کیجئے، ان کے لیے آواز بلند کیجئے۔ کہیں پر بھی ہو، آپ کے سماج میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، آپ کی دنیا میں، جس دنیا میں جس زمین پر 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں یہ دھرتی بسی ہوئی ہے، 14 کروڑ سے ادھک مربع میل کے علاقے میں سمندر ہے، پانی ہے، 6 کروڑ مربع میل کے علاقے میں زمین ہے، اور اس زمین پر انسان بستے ہیں۔ تو اس زمین پر کہیں پر بھی ظلم ہوتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے انصاف کی بات کرو، ان کی مدد کرو، اور جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، ان کو روکو، ان کے ہاتھ پکڑ لو۔ اگر اب تمہاری باتوں سے رک سکتا ہے تو بات کرو، اگر تمہاری ہاتھوں میں طاقت ہے، روک سکتے ہو تو روکو۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، گویا کہ ظلم رکنا چاہیے، ظلم بڑھنا نہیں چاہیے، ظلم رکنا چاہیے۔ دوسری حدیث ہے لا یغیر من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم میں کوئی کہیں کسی برائی کو دیکھتا ہے فلیغیرہ بیدہ،
اپنے ہاتھوں سے اس کو بدل دو، اس کو روک دو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، سامنے والا مکھیا ہے، سامنے والا MP MLA ہے، سامنے والا چیف منسٹر ہے، ہم اگر آواز بلند کریں گے تو ہمیں جیل میں ڈلوا دے گا۔ ہم اگر اس کے ہاتھ پکڑنے جائیں گے تو اس کے باؤنسر، اس کے باڈی گارڈز وہ ہم پر برس پڑیں گے۔ آپ میں ہاتھوں سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے آواز بلند کرو، موبائل کے ذریعے ویڈیو کلپ بنا کر ان کو روکنے کی کوشش کرو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، لیکن اگر ہم بات بھی کریں گے، کسی کے خلاف بات کریں گے تو وہ بھی ہم کو سازش میں ڈال دے گا۔ زبان سے بھی نہیں کر سکتے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو کم سے کم اپنے دل میں یہ جانو he is a criminal, he is a murderer، کہ وہ ایک ظالم ہے، وہ ایک مجرم ہے، وہ ایک اتیاچاری ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل سے برا جانو اور دل سے کہو اپنے دل ہی دل میں کہ یہ جو کر رہا ہے یہ غلط ہے۔ کسی برائی کو دل سے برا ماننا وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے نچلا حصہ۔ پتہ ہے میں کیوں بول رہا ہوں ظالم اور مظلوم کے اوپر؟ مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے موجودہ وقت میں اسرائیل اور فلسطین کے اوپر۔ تقریریں آپ نے سنی ہیں شام سے ابھی تک، بہت اچھی باتیں آپ کو سنائی گئی، قرآن و شریعت کی بتائی گئی، لیکن موجودہ وقت میں کیا چل رہا ہے، ہم کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ مولانا کیا ضرورت ہے، تعلیمی یک روزہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، آپ فلسطین کی اسرائیل کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے وہ اس لیے کہ فلسطین بیت المقدس جہاں پر ہے، وہ بیت المقدس جس کا چرچا اور تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو مکہ سے ان کا براق مسجد اقصی پہنچا تھا، اور وہاں سے پھر ان کا سفر آگے ہوا تھا اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ، وہ مسجد اقصی نبوت نماز کے فرض ہونے کے بعد، نماز کدھر رک کر کے پڑھیں؟ ہم لوگ پڑھتے ہیں پچھم، جدھر کیوں پڑھتے ہیں پچھم کے طرف؟ اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے، وہاں ہمارا قبلہ ہے، رخ ادھر ہی ہونا چاہیے، اس لیے پڑھتے ہیں۔ لیکن جب نماز فرض ہوئی، نماز کی فرضیت کے بعد 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھی، جس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ اس مسجد اقصی کے اوپر ان یہودی، ان اسرائیلیوں کا قبضہ ہے۔ اس مسجد کے اندر گھس کر نماز پڑھنے والوں کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے، فلسطین آدھے سے زیادہ انبیاء کرام کا مسکن رہا، وہ فلسطین جہاں پر بڑے بڑے نامور انبیاء کرام حضرات رسول کا
ان کی ہجرت کی جگہ رہی ہے۔ وہ فلسطین جن کی اپنی زمین اور اپنی جگہ تھی، لیکن ان یہودیوں نے اسرائیل زیادہ نہیں